نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں ایک خاص منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے یہ تاریخ۔ ایک تو اس کی نسبت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے، اور دوسرا 17 رمضان المبارک کو اسلام کی عظیم جنگ غزوہ بدر لڑی گئی۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کے درمیان وہ عظیم معرکہ تھا کہ جس نے باطل کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو کفار کا لشکر تقریباً 1000 سے زائد افراد، سواریوں اور پوری جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ بدر کے مقام پر آ کر جمع ہوا۔ 1000 سے زائد افراد تھے، جنگی ساز و سامان سارا موجود تھا۔ دوسری طرف حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سربراہی میں ترتیب دیا گیا تھا، ان کی تعداد 313 تھی، اور اس میں بھی 2-4 سواریاں تھیں اور پیدل تھے۔ جنگی ساز و سامان پاس کچھ نہ تھا، اور چند کھجوریں تھیں، اور ان چند کھجوروں کے ساتھ مسلمان کفر کے مقابلے میں بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان لڑنے کے لیے گئے۔ بڑا طویل اس کی داستان ہے غزوہ بدر کی۔ مختصراً یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک یہ مسلمانوں کی قلیل سی جماعت ہے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے آ گیا ہوں۔ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، لہذا مسلمانوں کی مدد فرما۔ تو ریاض النظرہ کے اندر محب الدین طبری نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 5000 فرشتے بطور مدد کے مسلمانوں کے لیے دنیا پر تشریف لائے۔ 5000 فرشتے تشریف لائے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے شامل حال ہوئے۔ اب جنگ شروع ہو گئی، واقعہ بڑا طویل ہے، اور جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ کے اندر جذبہ تھا۔ جو 313 تھے ان کے اندر اتنی قوت، اتنا جذبہ اور اتنی ایمان کی پختگی تھی کہ معاذ اور معوذ وہ جو چھوٹے سے بچے ہیں جنہوں نے بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کو مارا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تم بچے ہو، چھوٹے سے بچے ہو، ان سے کیا کرنا ہے، اس سے کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں بچے، لیکن ہمارے اندر ایمان کی قوت موجود ہے، ہم مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہماری قوت ایمانی یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا رہے، اس لیے ہم نہیں بچیں گے، اور انہوں بچوں نے اس کو مارا تھا۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی، لشکر ترتیب دیے گئے، ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ کے ساتھ جانصار موجود ہے، اور دوسری طرف صحابہ کرام موجود ہیں۔ امام محب الدین طبری نے لکھا کہ 5000 فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اور یہ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے کافر، 70 کافر مارے گئے،
بڑے بڑے کافروں میں 70 کافر مارے گئے، اور مزے کی بات بتائیں، ان 70 کافروں میں سے 35 کافروں کو سارے صحابہ نے مل کر مارا اور 7 فرشتوں کی مدد سے مارا، اور جو باقی 35 تھے ان کو اکیلے مولا علی نے مارا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، چاہے خندق ہو، بدر ہو، احد ہو، دنیا کا کوئی میدان ہو، اس جنگ کے اندر، میدان جنگ میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں تلوار چلی تو وہ مولا علی کی تلوار تھی۔ ہر جنگ کے جو ہیرو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ علی علی کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہر جنگ کے اندر، ہر جنگ کا جو ہیرو اور سپہ سالار ہے اور جس نے جنگ کے اندر جوہر دکھائے ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ 35 کافروں کو اکیلے علی نے مارا، اور 35 کافروں کو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 اور بھی تھے، 39 کو مارا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مولا علی نے اکیلے 50 افراد کو مارا۔ فرمایا وہ کیسے مارا؟ فرمایا 35 کو تو مار دیا، لیکن جن کو مولا علی مارنے لگے ہیں وہ بھاگ کر نکلے تو وہ صحابہ کی طرف گئے تو پھر صحابہ نے ان کو بھی مارا۔ اکیلے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جرت، شجاعت، تو ان کے مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ انہوں نے 35 کافروں کو اکیلے مارا ہے۔ سامعین محترم، ہر جنگ کے اندر جو ہیرو کا کردار رہا ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر ولی دیکھیں، غوث دیکھیں، کتب دیکھیں، ابدال دیکھیں، کلندر دیکھیں، سب کی زبانوں پر، آپ درباروں پر جہاں چلے جائیں ان کی زبانوں پر علی 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 کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو مقام و مرتبہ اسلام کے اندر جرت، بہادری اور شجاعت کا مولا علی کو عطا کیا گیا ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں نصیب ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی جب ایک مجمع کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجمع کے اندر بڑی رش ہے، سامنے سے مولا علی آ گئے، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر مولا علی کو بٹھایا جائے، تو صداقت کے تاجدار سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ عمل دیکھ کر مسکرائے تو فرمایا عزت والے عزت والوں کی عزت کرتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی کو آقا علیہ السلام نے من کنت مولاؤ فہذا علی المولا کا خطاب عطا فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے جس بندے نے مولا علی کو مولا بننے پہ مبارکباد دی ہے اس کا نام عمر بن الخطاب ہے کہ علی آج کے بعد اب ہمارے بھی مولا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اہل بیت اطہار سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ یہ نفرتیں یہ آج کے دور میں شروع ہوئی ہیں، ہم نے نفرتوں کو نہیں دیکھنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ ہیں۔ اور بدر والوں کے بارے میں یہ ہے کہ بدر کے اندر جو لوگ جنگ لڑے ہیں، آقا نے فرمایا ان کے پچھلے تو پچھلے گناہ، ان سے بعد کے ہونے والے گناہ ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ بعد میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، کیونکہ یہ بنو امیہ سے تھے، تو یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ شروع سے ہی بنو امیہ کے ساتھ جنگیں رہی ہیں، تو شروع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ سے دشمنی اور عداوت رکھتے تھے، تو ان سے عداوت پتہ لگا تو معاملے چلتے گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور باقی صحابہ کے بارے میں آتا ہے تو ان سے گفت و شنید شروع ہوئی تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ فرمایا اس علی سے بھی بغض رکھتے ہو؟ فرمایا بدر کے بارے والوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بدر والے تو وہ جو بخشے ہوئے ہیں۔ فرمایا بدر میں پھر علی کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہاں پر تو 70 کافر مارے گئے، 35 کو تو صحابہ نے اور فرشتوں نے مل کر مارا، 35 کو اکیلے علی نے مارا، جو اسلام کا اتنا بڑا ہیرو ہے اور اتنا بڑا سپر پاور رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد کائنات میں مجھے سب سے زیادہ اگر دنیا میں محمد عربی کے علاوہ کوئی عزیز تھا تو وہ مولا علی کی ذات تھی۔ اتنا پیار کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی۔ سامعین محترم، جنگ بدر اسلام کی ایک عظیم جنگ ہے، اس جنگ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس نے کیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور 313 مسلمان
وہ 1000 سے زیادہ لشکر پر جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے اس پر کیسے کامیاب ہوئے، اس میں خدا کی مدد بھی نصرت شامل حال تھی، اور اللہ کے محبوب کے جو غلام تھے وہ سچے سچے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے غلام تھے۔ ان بچوں کے اندر بھی اتنا جذبہ موجود تھا کہ جذبہ ایمانی نے انہیں وہ قوت بخشی جس کی وجہ سے وہ ایمان کی قوت کو سامنے لاتے ہوئے وہ کامیاب ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم لہرایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کی محبت عطا فرمائے اور اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ